آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان ہمارا سیلیبریشنز ویک چل رہا ہے. ایک تو نمبر 1 تھینک یو ویری مچ فار لائکنگ دس. آپ لوگوں کی بہت ساری کال سپورٹ اور خاص طور پہ جو کامنٹس اور فیڈ بیک آپ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں اس سے ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. دس میکس آل دی ایفرٹ ورتھ اٹ. سب سے پہلے جی جو ہمارے سیلیبریشن پارٹنرز ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہوں گی. آل تھرو آؤٹ دس ویک آئی ول بی ویئرنگ فرح طالب عزیز کے زبردست ڈیزائنز. اگر آپ کو یہ کپڑے پسند آ رہے ہیں وچ آئی فیل دے پرسنلی میچ مائی پرسنل سینس آف اسٹائل, the way I like it, solid colors مجھے بہت پسند ہیں, بڑی خوبصورت ڈیٹیلنگ ہوئی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو فرح طالب عزیز یعنی FTA کی انسٹاگرام پہ آپ جا کے کلوزلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہیں سے آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے. دوسرا جی ہماری سیلیبریشن پارٹنر, اگر آپ کراچی میں ہیں تو پرل کانٹیننٹل کراچی کے بغیر سیلیبریشنز انکمپلیٹ ہوتی ہے. کسی نہ کسی کی خاندان میں جو آپ کی شادی ہوئی ہوگی اس کی سیلیبریشنز میں حصہ بنے ہوں گے. کوئی گریجویٹ کرتا ہے, کوئی باہر سے آتا ہے تو ان کے ریسٹورینٹس ہماری سیلیبریشنز میں فیچر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فضیل فرام مارکو پولو اور یہ بنا رہے ہیں جی گرلڈ سالمن ود مورنے ساس جو کہ فرینچ میں چیز ساس کو کہتے ہیں. تو آئی also channeling my inner Julia child today کیونکہ آج ہمارے پاس فرینچ کیوزین تیار ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جی کراؤن فیس چیز سینڈوچز بھی بن رہے ہیں. کراؤن چیز سینڈوچ بن رہے ہیں. اس میں کون سی چیز کی قسم؟ تم ہلکے نہ آنا, میری ڈائٹ کا ستیہ ناش کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے نا. نو میم, اس کے اندر چیز جو ہے ہماری یہ گڈ فیٹ ہے. اس کے اندر پارمیزان چیز ہے ہماری اور اس کے اندر جو بری چیز ہے یہ دونوں گڈ فیٹ میں آتی ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ کو کچھ آپ اس میں براؤن بریڈ یوز کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا جی آپ کی فش بھی تیار ہو گئی ہے؟ فش میری پین سیٹ ہو گئی ہے تقریباً اور سینڈوچ میرا ریڈی ہو گیا. لیکن میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس کو بریڈ کو دونوں طرف سے ٹوسٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر جو اس کا کراؤن ہم نے جو سینڈوچ کا جس وجہ سے نام ہے کراؤن, تو جو کراؤن بنے گا وہ کس طریقے سے بنے گا وہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اوکے چلو جی, اس میں ہم یہ فرائنگ پین کے اندر چیز ایڈ کریں گے ساری. اوکے, یہ وہ ٹپ ہے جس کے لیے ان کو بلایا ہے اسپیشلی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ جو ریسٹورینٹ کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے نا وہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی اس پہ کیا کیا ڈال دیا؟ اس کے بعد ہم یہ بریڈ ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد لائٹ اس کو فلیم پہ رکھ کے ہم اس کو شیلو فرائی ہونے دیں گے. شیلو فرائی ہونے دیں گے بالکل. جب یہ کرسپی ہو جائے گا تو ہم اس کو نیچے سے اس کو اٹھا لیں گے ایسے کر کے. اوکے, سائڈ اس کی بالکل ختم کر کے اور اس کو ہم اوپر سے اٹھا لیں گے اور اس کے نیچے ہم ہاتھ رکھیں گے تاکہ اس کا کراؤن جو ہے ہم نے کراؤن بنایا ہے یہ نیچے کی طرف آ سکے بالکل. اچھا, ورنہ اس کا کراؤن نہیں بنے گا. تو یہ بالکل تاج اور یہ بالکل کرسپی ہوگا اور تاج ہوگا یہ بالکل. بالکل صحیح ہے. اوکے, سو دیٹس دا وے ٹو ڈو اٹ. یہ آپ کے لیے ٹپ ہم نے خاص رکھی کیونکہ ریسٹورینٹ کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم گھر میں ٹرائی کرتے ہیں وہ بات آتی نہیں ہے. سو شیف فضیل کنٹینیو ود دیٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو جب آپ اس کو پلیٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن اب جو ہمارے مہمان ہیں یقیناً آپ ان کو تھرو آؤٹ دا لاسٹ 2-3 ایئرز جتنا یہ ہمارا شو چلا ہے اس میں آپ ان کو اکثر دیکھتے رہے, خاص طور پہ کیونکہ ہم نے اپنے پوری شو کی جو اورینٹیشن تھی, جو اس کا انداز تھا, اس کو تبدیل کیا ود دی آن سیٹ آف دا پینڈیمک. ہمارا شو ایک سینٹر پوائنٹ بنا جس میں آپ کے پاس کریڈیبل ریئل انفارمیشن آئی. بہت سارے متس کو ہم نے بسٹ کیا. اگر آپ کا ابہام تھا ویکسین کو لے کر, اس کے علامات کو لے کر, یا یہ سوچ کر کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی آپ کا پیارا کووڈ کی وجہ سے اس جہان فانی سے چلا گیا ہے تو شاید اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے اور ہماری کوشش رہی کہ ہم آپ کو کریڈیبل سورسز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. آج جن ہستیوں کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے یہ نہ صرف ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً آپ تک یہ کریڈیبل انفارمیشن بھی پہنچاتے رہے ہیں. جو پاکستان کا زبردست کووڈ کی طرف رسپانس تھا اس میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. دے ٹرولی آر آر ہیلتھ کیئر ہیروز. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الباری ہو از دا فاؤنڈر آف دی انڈس ہاسپٹل, جو اپنے آپ میں ہمارے لیے یقیناً ایک باعث فخر ادارہ ہے اور اس کا جو فٹ پرنٹ ہے نہ صرف پاکستان میں تمام لوگوں کے لیے جن کو ایک ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی کی ضرورت تھی بٹ ود ڈگنیٹی, بیکاز اس میں آپ کو اپنی جیب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بہترین سہولت آپ تک دی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر باری فار بینگ ہیئر اینڈ فار شیئرنگ یور ویژن اینڈ آلویز بینگ اے پارٹ آف آج پاکستان. شکریہ, آپ کو مبارک ہو.
थैंक यू सो मच. आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर उज़मा. अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, शुरू में हमने बड़े सारे मसाइल झेले जी. हमें नहीं पता था कि घर में सैनिटाइजर कैसे बनाए, क्योंकि सैनिटाइजर मार्केट में शॉर्ट हो गया था. और सबसे पहले मैंने डॉक्टर उज़मा को बुलाया और इन्होंने हमने घर ही में सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताया, जो कि वायरल हो गया था. फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जानते हुए भी इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमारे घर के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, एक्सपायरी अगर चीजों की हो गई है तो उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, जल जाए अगर जले का निशान हो, जख्म हो, उसको कैसे डील करना है, अगर आपको कट लग जाए, छोटे बच्चों का कोई एक्सीडेंट हो जाए, टेटनस शॉट की क्या अफादियत है. ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर उज़मा हमसे शेयर करती रही हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा फॉर मेकिंग टाइम एंड फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वंस अगेन जी. फोर फ्रंट पे आई जब हम बात करते हैं लैब्स एंड टेस्टिंग की, ये भी एक बड़ा मरहला था. पाकिस्तान ऑफ कोर्स उन हमारे ममालिक में शुमार होता है जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. सो इमीडिएटली वी नीडेड द टेस्टिंग किट्स और हमारे पूरे लैब टेक्नीशियंस के भी स्किल सेट को अपग्रेड करने की जरूरत थी. इस पे वक्तन फवक्तन जिस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही एंड द वे पाकिस्तानीज रोज टू दैट चैलेंज. यकीनन ईसा लेबॉर्ट्रीज इसमें एक बहुत ही मोतबर नाम है जिनकी इसमें काविशें रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा. थैंक यू फरहान भाई फॉर मेकिंग टाइम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर सेलिब्रेटिंग टुडे. हाँ जी, आपको पता है जिस तरह आप लोगों से तो ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है. हम सारे आपसे ही कंसल्ट करते रहे कि जब कोविड आया एंड वी डिड नॉट नो, हमारी टीम के लिए भी ये फियर उतना ही रियल था. लेकिन हमने सोचा डॉक्टर बारी के लोगों के लिए वी आर अ साइन ऑफ नॉर्मलसी. जब हम सुबह हमारा शो देखते हैं तो लोगों को लगता है कि जिंदगी अपनी रविश पे, थिंग्स विल गेट बेटर. एंड दैट वॉज द रीजन वाई वी कंटिन्यूड गोइंग. लेकिन आप मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से कोविड को हैंडल किया है, अब सेहत और सेहत से जुड़े हुए मसाइल को हुकूमत, ये कौम, ये माशरा, हम सब कैसे देख रहे हैं? देखें, एक जो क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकलती है और वो आपने देखा है 1.5-2 साल के अंदर, इसमें एक जॉइंटली एफर्ट लगे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तो उसको कोलैबोरेशन एक डेवलप हो चुका है. अब मैं समझता हूँ कि और ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी कौम को कि हम इसको कंटिन्यू करें आगे और इसको लेके आगे बढ़ें और फिर अभी जो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है उसको अपनी पीक तक ले जाएं ताकि फिर एक सेहतमंद पाकिस्तान बन सके. और एक दूसरे की देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी सेक्टर जो है ना वो 100% नहीं हो सकता. हर सेक्टर की स्ट्रेंथ्स होती है और वीकनेसेस होती हैं. पब्लिक सेक्टर की अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर की और नॉट फॉर प्रॉफिट की भी है. तो हम एक होकर, क्योंकि चैलेंज इतना बड़ा है हेल्थ केयर का पाकिस्तान के लिए कि हम अगर सब एक होकर और एक दूसरे को इज्जत देकर, मतलब उसकी स्ट्रेंथ्स को समझते हुए और उनको अगर तमाम की स्ट्रेंथ्स को मिला लें तो विन विन सिचुएशन होगी और हम एक सेहतमंद पाकिस्तान देख सकेंगे. आई थिंक जो सबसे की मैसेज किया है फरहान भाई, इसमें आप भी यकीनन एक अपना तज्जिया रखते हैं, आपकी इंसाइट होगी कि कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरफ हम ज्यादा गए हैं. आई थिंक द पैंडेमिक गेव अस द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जब हमने देखा कि जहां सेहत एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एवरी चीफ मिनिस्टर लिटरली बिकेम द CEO फॉर हेल्थ केयर और उन्होंने तमाम लोगों को साथ लेकर चले, उनसे पूछा कि जी क्या तरीका हो सकता है, इमरजेंसी वार्ड्स क्या होंगे, लॉकडाउन में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, किन चीजों पे एहतियात करनी है, मैसेज कैसे डिसेमिनेट होगा. इस सारी एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा है? आई थिंक आपने जो पॉइंट रेज किया, जो डॉक्टर बारी भी कह रहे थे कि कोलैबोरेशन, दिस इज अमेजिंग. एक तो कोलैबोरेशन डेवलप हुई बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, NGOs, मल्टीनेशनल्स, लोकल की जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो सप्लाईज कर रही हैं, बड़ी हार्मनी के साथ. इसमें रेस नहीं देखा गया, कल्चर, क्लास, क्रीड, इलाज हुआ. कोलैबोरेशन में भी सब साथ शामिल हुए. ऑल पाकिस्तान की जितनी भी मजहब के लोग हैं वो सब जॉइंट इन हैंड हुए सिर्फ फॉर ह्यूमैनिटी. और इसी तरह से इलाज जो हुआ, जितने भी लोग एडमिट हुए, चाहे वो एक्सपो सेंटर हो जिसमें 5 कोर आर्मी इन्वॉल्व थी, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो मैं सिर्फ पब्लिक प्राइवेट को नहीं कहूंगा, हम अपनी आर्म फोर्सेस को भी कहूंगा, एवरीबडी जेल्ड इन. और आई थिंक इतना जबरदस्त एक मोटिवेशनल मैसेज गया है सबको कि अगर इस तरह से जेल इन कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल कंट्रीज बनने के लिए अनकरीब कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हम दोनों क्राइसिस का रिस्पॉन्स है, वाकई हमें हमेशा एक
مثال قائم کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرائسس کی سچویشن نہ ہو, جب سب چیزیں صحیح ہوں, تب ہم اس کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اچھا, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کا یقیناً چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, لیکن عظما خاص طور پہ صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو گھروں میں چیف ایگزیکٹو خاتون خانہ ہوتی ہے. ان کی ذمہ داریاں کئی فولڈ بڑی. جو سوال آپ کے لیے آتے تھے جن کو آپ نے آج پاکستان میں ٹیکل کیا, وہ کافی بیسک سوال بھی تھے پر ایٹ دا سیم ٹائم کافی کمپلیکیٹڈ بھی تھے, جن کے اندر ہمیں نظر آیا کہ مس انفارمیشن بہت ہے. آج گوگل کے دور میں جب ہمیں کوئی بھی سمپٹم, کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, ہم فوری طور پہ اس کو گوگل کر رہے ہوتے ہیں. کیا مشورہ دیں گی آپ لوگوں کو کہ کریڈیبل انفارمیشن کس طرح ہم ویڈ آؤٹ کریں, مس انفارمیشن کو, فیک انفارمیشن کو, اور ہم کریڈیبل چیزوں کی طرف کیسے جائیں؟ سدرا, سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. اب میں آپ کے کویشچن کی طرف آتی ہوں. سدرا, ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے. دونوں طرح کے لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو اس طرح کے مت جو سرکولیٹ کر رہے تھے نا, اس نے بہت کام کیا. مطلب میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر کی بات کو اتنا زیادہ لوگوں نے نہیں مانا جتنا ان سرکولیٹڈ میسج کو مانا, اور اس سے ان کو الٹا فائدہ ہونے کے نقصان ہوا. صحیح. تو بجائے اس کے پھر ہم کو کاؤنسل کرتے تھے, دیکھیں جو بھی ہے آپ اگر آپ کوئی ہوم میڈ یا کوئی بھی ایسی ریمیڈی بھی یوز کریں تو ڈاکٹر کو اپنے لوپ میں لے کے رکھیں تاکہ وہ آپ کو بتائے کتنا لینا ہے, کتنا نہیں لینا, آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے, کیا نہیں ہے. اس میں ساری عوام شامل ہو رہی تھی, مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اور ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, لیکن وہ اتنا ہمارا جو ایک سوشل میڈیا کا تھا اس پہ جو چیزیں گھوم رہی تھی اس کو وہ فوراً اپلائی. ایبسولوٹلی. بلکہ ازراہن مذاق کہا جا رہا تھا, جی اس وقت کی بات ہے جب ویکسین نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین جلدی نہیں آتی تو پاکستانی جنگل میں جتنی جڑی بوٹیاں ہیں, جتنے پھیل بوٹے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ سب ابال کے پی جائیں گے. اس لیے پلیز جلدی سے ویکسین لے آئیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں, پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سدرا, ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. راشد صاحب, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. 3 سال مکمل ہو گئے ہمارے اس سفر کو, الحمدللہ. اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں مبارکباد دوں گا, بڑی خوش اسلوبی سے آپ نے, نو ڈاؤٹ, بڑا ہمیں اس پہ فخر ہے, بڑی اچھی آپ نے اینکر آپ رہی, ماشاءاللہ اچھا کنڈکٹ کیا پروگرام, اور آپ کی پوری ٹیم, ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. بہت ہی اچھا, اور ایک آپ نے ایک جگہ بنائی آپ کے پروگرام نے لوگوں کے اندر, سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے, اور بڑے اہم موضوعات پہ آپ نے گفتگو کی اور لوگوں کو بھی شامل کیا. صحیح. اور آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں صحت کے شعبے کے حوالے سے. ہمارے وہ مہمان جو ریگولرلی ٹیم کا حصہ بنتے رہے ہیں, مس انفارمیشن کو ڈیبنک کرتے رہے ہیں, کریڈیبل انفارمیشن ہم تک لاتے رہے ہیں, اینڈ ایٹ آل لیولز انفلوئنس کرتے رہے ہیں کہ ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں, ریاستی طور پہ کیا کر سکتے ہیں, پالیسی میکرز کا کیا حصہ ہونا چاہیے. آل آف دیٹ واز کورڈ. بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا کچھ چھپتے ہوئے ایریاز ہیں جس پہ واقعی ابھی تک ہماری کچھ زیادہ امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پہ سیلف ڈائگنوسس, ایک زبردست میڈیکل پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. آج بھی ہمارے یہاں گھر میں کئی لوگ خود ہی اپنے آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور باقاعدہ گن پوائنٹ پہ ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک تجویز کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے. تو اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب, اس سال میں واقعی ہم نے ریئلائز کیا کہ ہیلتھ از ویلتھ, اور ہمارے پچھلے 3 سالوں میں جب انٹرنیشنلی بھی کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ فار آل از اے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, ہمارے پروگرام کی بھی کوشش رہی کہ آپ تک کریڈیبل انفارمیشن لے کے آئی جائے. آج سیگمنٹ وچ بیکیم ہیومنگسلی پاپولر واز ڈاک ٹاک, جس میں ہم فریکوینٹلی اس طرح کی ہیلتھ کنڈیشنز, ایشوز, ان کے مختلف اویئرنیس ڈیز کو ریز کرتے رہے. اس کے علاوہ کووڈ میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ود ان دا لاسٹ 2 ایئرز مجھے اور میری ٹیم کے پاس یہ ایک ذمہ داری بن کے یہ اپرچونٹی آئی کہ آپ تک صحیح انفارمیشن لے کے آنی ہے, ڈٹے رہنا ہے. روزانہ آپ ہمیں بھی دیکھتے تھے کہ ہم SOP کمپلائنٹ چلا رہے تھے, اور بیچ میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب فرسٹ ویو آئی تھی رائٹ آفٹر عید الفطر,
تو بیکاز آئی ایم لیو ود مائی پیرنٹس تو میں نے احتیاط کرتے ہوئے پرہیپس میرے تمام کولیگز اس بات پہ حیران تھے کہ کچھ عرصہ ہم نے شو باقاعدہ فرام ہوم بھی کیا تھا جسٹ ٹو گیو یو دیٹ میسج کہ اس وقت بہترین علاج یا بہترین احتیاط یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں. سو پرائیورٹیز کو شفل کرنا, آپ تک صحیح میسج پہنچانا, اس کے لیے یہ نیٹ ورک, یہ پلیٹ فارم میرے پاس تھا اینڈ آئی ہوپ دیٹ وی ڈیڈ جسٹس ٹو اٹ. ایک نظر ذرا ڈالتے ہیں ہمارے کووڈ کے سفر پہ, خاص طور پہ جو مراحل گزرے ہیں. ہم یقیناً شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں کہ ہم کن کن مشکلات, کن تکلیفوں سے گزر کے آج یہاں پہ پہنچے, جب الحمدللہ پاکستان میں پازیٹیوٹی ریشو از ڈاؤن ٹو 4%. بٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ وین دا پینڈیمک ہٹ اس, اور کس طرح آج پاکستان بنا. آپ کا پلیٹ فارم, آپ کی آواز, لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. دس از اے اسپیشل آن کرونا الرٹ. دنیا میں آئی ایک ایسی وبا جس نے کی معیشت تباہ, اور اس میں بھی آج پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. منٹ منٹ بدل رہی ہے صورتحال. سیاست ہر چیز کا ذمہ نہیں اٹھا سکتی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج. نمبر آف کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر وزیر اعظم بار بار ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے, جبکہ گھبرانے کی بات ہے. حکومت کو اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آنی چاہیے. ایک طوطے کی طرح نہیں بول سکتے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں. لڑنا بھی ہے تو دور دور سے لڑیں. ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم آن ڈیوٹی موجود ہے. ٹائیگر فورس کی اگر فائٹر فورس ہو جاتی تو اس میں ہر پارٹی کے لوگ ہر اس میں شامل ہو جاتے. خدا را اپنے پیاروں پہ, اپنے شہر والوں پہ, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ رحم کرے اور اس احتیاط کو برتیے. جی جناب, دیکھا آپ نے ہماری یہ سفر, اور یقیناً کووڈ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی, اور یہ ہدف میرے خیال میں ہمارے تمام ہی ممبرز نے اپنے سامنے رکھا تھا. لیکن ایک چیز جو آن گوئنگ بیسس پہ ہمارے لیے ایک ہیلتھ چیلنج ہے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں ابھی بھی کئی لوگ اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر باری کیا کہیں گے؟ بہترین آپ نے بھی سہولیات یو پٹ دم انڈر ون روف, لیکن اس کے بعد بھی جب مرض کو بگاڑ کر اور جس پوائنٹ پہ تشخیص کے لیے لے کے آتے ہیں وہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے. بالکل بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو آپ ہر چیز کے لیے, مطلب گھر کے لیے کوئی چیز لینی ہے اس کے لیے آپ ایکسپرٹ لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. جو آپ کی زندگی کی ضمانت ہے اس کے لیے آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے سکتے ہیں؟ تو سیلف ڈائگنوز خدا را نہ کریں, کیونکہ اور کووڈ میں ہم نے بہت دیکھا. دیکھیں, بہت ساری جو ڈیتھس ہوئی ہیں, بہت سارے جو لوگ جو کریٹیکل ہوئے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے خود ہی ڈائگنوز کر کے, خود ہی ٹریٹمنٹ کر کے جی ہم نے جانا نہیں ہاسپٹل میں. اور اس میں کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی تھے جنہوں نے اس قسم کی بے احتیاطی کی, اور پھر اس کے بعد اس کو, ان میں سے بہت سارے شہید ہوئے اس معاملے میں. تو اس لیے میرا سب سے یہی ہے کہ جی خدا را سیلف ڈائگنوسس نہ کرے. کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے نا, اب تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر خود آپ سمجھ لیں, جیسے بریسٹ کینسر کے لیے آپ خود اپنے ایگزامن کرتے رہیں, ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت سیکھ لیں, اور ارلی سٹیج پہ جو چیز آ جائیں گے اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. وہ آپ کے اکنامکس کے اوپر بھی, آپ کی فیملی کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن ایک آدمی کے جانے سے پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے احتیاط بہتر یہی ہے کہ اور مرض کی بر وقت تشخیص بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز ہم نے مختلف کنڈیشنز پہ, ہیلتھ کنڈیشنز پہ بات کی ہے. جو سٹگما اٹیچ ہوتا ہے مرض کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ, وہ آپ کو لگتا ہے کہ زائل ہوا ہے. آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ خواتین اپنے مرض کو چھپاتی ہیں, نہ اپنے پارٹنر سے شیئر کرتی ہیں, نہ گھر والوں سے شیئر کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی ورتھ, ان کی افادیت, ان کی یوزفلنس یا گھر میں جو بھی ان کا مقام ہے, شاید اس میں کمی آتی ہے اگر وہ یہ ایڈمٹ کر دیں کہ وہ علیل ہیں یا ان کو کوئی بیماری لاحق ہے. کیا اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے؟ سدرا, ہمارے جو ایشیا کی جو عورتیں ہیں نا, وہ اپنا فل 100% دینے کی کوشش کرتی ہیں. اور یقین کریں, یہ جب میں کنسلٹیشن کرتی ہوں ان کو بتاتی ہوں, دیکھیں آپ کا جب آپ کسی سے شیئر کریں گی, ارلی ڈائگنوسس ہو جائے گی, تو آپ کی جو لائف کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی. آپ اچھا ٹائم اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں. بیمار ہوں گی, اپنے اوپر توجہ نہیں دیں گی, لیکن ان کو گھر کی کوکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم مرد حضرات کو بھی ذرا تعاون کرنا چاہیے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ, کہ اگر ان کو لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو آرام کا بھی موقع ان کو بھی دیں, ان کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. لیکن ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے,
اپنے میاں سے, اپنے بھائیوں سے, باپ سے ڈسکس کریں آج ہم اچھا محسوس نہیں کر رہے یا ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے, تو ہم اپنے مالج کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عورتیں چھپا چھپا کے اتنی بیماری بڑھا دیتی ہیں نا, جس کا علاج یا تو ناممکن ہوتا ہے یا پھر وہ اس اسٹیج پہ آتی ہیں کہ ان کی لائف اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں شیئر کرتی بھی ہیں تو علاج معالجے کو ایک انویسٹمنٹ نہیں, ان کی ہیلتھ میں انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ایک خرچہ سمجھا جاتا ہے. اور جہاں مختلف خرچے گھر میں ہو رہے ہیں, اگر بچے پڑھائی کر رہے ہیں, بچوں کی ضروریات ہیں, تو انفارچونیٹلی خاتون کی صحت ان ترجیحات میں سب سے نیچے ہو جاتی ہے. اور کہتے نہیں جی یہ بعد میں دوا لے لیں گے, پہلے بچے کا یہ کام کر لیں. اس سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ کہ اس سوچ کو میرے خیال سے ہم سب نے مل کے جتنی ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں, کاؤنسل کریں لوگوں کو کہ دیکھیں ایک عورت آلدو سب کا اپنا اپنا پارٹ ہوتا ہے, لیکن عورت اگر گھر میں, ہمیں لگتا نہیں بظاہر کہ اس کے بغیر سارے کام کریے تو چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایک دن اگر پڑ جائے نا تو آپ کی یہ کام بھی نہیں ہوتا, یہ کام بھی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے سب کو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں کہ آپ کے گھر کا چلانے والا جو ایک سربراہ ہے وہ عورت ہی ہے. آلدو مرد کما کے لاتا ہے, عورت کو دیتا ہے, لیکن کس طرح سے کس چیز کو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کس کس کو کیا دینا ہے. ایون وہ اگر اپنے ہیلپر کے ساتھ بھی کام کرا رہی ہے تو ان کو سمجھاتی ہے, وہ بالکل اس کا ہمیں اس کی ذمہ داری کی ضرورت ہے. اچھا سدھا, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتاؤں گی, لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کو کسی کے بچے کو ٹائیفائڈ ہوا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو پرسکرپشن لکھ کے بھیجی تھی, وہ پرسکرپشن شیئر کر دیتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ بانٹی جاتی ہے. کورونا کے مجھے کام آئی ہے, آپ بھی استعمال کر لیں کہ اگلے بندے کو کیا سمٹمس ہے, اس کو سیم یہی تھا, آپ بھی استعمال کر لو. بجائے کیس ٹھیک ہونے کے وہ 10-5 دن کی جو چیز صحیح ہونی تھی وہ 15-20-25 دن ہو جاتا ہے, وہ کیس بگڑ جاتا ہے کیونکہ آپ مختلف ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ پوری دنیا میں دیکھیں انویسٹیگیشنز جب کی جاتی ہیں جس میں مختلف لیب ٹیسٹ ہیں, الٹرا ساؤنڈز ہیں, ایکس ریز ہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان علامات میں سے رول آؤٹ کیا جا سکے کہ آپ کی بیماری کیا ہے اور آپ کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے. فرحان بھائی, یہ بات ہم نے اکثر کی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہ نکلے تو ہم باقاعدہ ناراض ہوتے ہیں, ڈاکٹر کو کہتے ہیں آپ نے بلا وجہ ٹیسٹ کرا لیے. جیسا کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر ٹیسٹ پہ پیسے خرچے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے, آپ کی جو نا وہ کاسٹ ریکور ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ ریکور ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس پر؟ اور ایک ایسا ڈاکٹر جو آپ کو بہت سارے ٹیسٹ تجویز کرے یا سال میں ایک دفعہ کہے کہ اپنے بلڈ لیولز چیک کرو, اس کو ہم خرچہ کرانے والا ڈاکٹر تصور کرتے ہیں. نہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور صحیح ڈائگنوسس, تو یہ کووڈ نے سب کو دکھا دیا کہ بغیر جو ہے ڈائگنوسس پتہ ہی نہیں چل سکتا. اس وقت بھی سدرا ڈینگی, ٹائیفائڈ, چکن گنیا, ملیریا اینڈ کووڈ یہ سارے پھیل رہے ہیں. اچھا, لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے اور سیلف میڈیکیشنز لے رہے ہیں. اب ملیریا ایک پیراسائٹ ہے, ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا ہے, اور جو ہے یہ جو کووڈ ہے یہ ایک وائرس ہے. ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, ان کا علاج, ان کی ساری اسٹریٹجیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو یہ بہت لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ظاہر لائف سپینز اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, لانجیوٹی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر نمبرز اگر لائف میں بڑھ رہے ہیں تو کوالٹی آف لائف جیسے بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ چیزیں کیا ہیں اور بر وقت جو ہے تشخیص ہو سکے. یہ کامنلی دنیا بھر میں اب سالانہ جو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیور کا ہو گیا, جگر, کڈنیز, گردے جس کو کہتے ہیں, دل, کیونکہ آپ کو پتا رہے اور آپ اس کو شروع میں ہی کر لیں. تو بیسکلی ڈائگنوسٹکس جو ہے وہ شروع میں پریونٹیو میڈیسن کی طرف موو کر گئی ہے. پریونشن کا مطلب یہ کہ اگر شروع میں کچھ پتا چل جاتا ہے تو آپ کھانے پینے سے, چینج آف لائف سٹائل سے آپ اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں کہ دوائیاں لینے کی ضرورت نہ پڑے. بالکل, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نپ اٹ ان دا بڈ. جب وہ چھوٹا سا ایک پرابلم ہے, بیماری ہے, ابھی آپ نے بریسٹ کینسر کا ذکر کیا, وی ہیڈ ڈاکٹر عابدہ واز اے ویری سینئر سرجن. وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل اس کو ایسا سمجھے کہ جتنا چھوٹا سا سوراخ ہوگا, جتنا چھوٹا پیوند لگانا پڑے گا, یہ بالکل ایک کپڑے کی طرح ہے. تو آپ نے جتنی اس کی جلدی تشخیص کی تو ہو سکتا ہے انٹرونشن اتنی زیادہ انٹروسو نہ ہو. بہرحال جی, دس ویریز فرام ون تھنگ ٹو دی ادر, لیکن ہم یہ کہتے چلیں کہ آج پاکستان کے لیے آپ کی صحت کا معاملہ ہمارا کارنر سٹون رہا ہے ان ڈیزائننگ دس پروگرام, اور بڑا اہم ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم انفرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب پاکستان میں ٹیلی ویژن
کا انعقاد ہوا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن لانچ کیا گیا تھا, تو اس کے ستونوں میں شامل کیا گیا تھا کہ کیونکہ ہم ایک لارج پاپولیشن ہے جہاں پہ لٹریسی کم ہے, جہاں پہ لوگوں کی آگہی اور شعور کی کمی ہے, تو اس کو استعمال کیا جائے گا ایز این آرگن فار ڈسیمینیٹنگ دس انفارمیشن. اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ جی فنگر ٹپس پہ آپ کے پاس گوگل بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر مس انفارمیشن بھی ہے, تو اس میں سے ویڈ آؤٹ کرنا ہم نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بات بھی کرنی بہت اہم ہے کہ پینڈیمک نے صحت کے شعبے کو تو اجاگر کیا ہے, لیکن اس میں زیادہ تر توجہ کووڈ پہ دی جا رہی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک یوتھفل پاپولیشن ہے اینڈ پلتھورا آف ہیلتھ پرابلمز ہیں, ہاؤ از دی اوور آل پکچر کمنگ ٹوگیدر, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیلیبریشن اسپیشل, اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج مارکو پولو کی فیمس ریسیپیز ہم نے ریکریٹ کروائی ہیں یہاں پہ جی شیف فضیل سے, جو کہ مارکو پولو کے ساتھ پچھلے 4 سال سے ہیں. اور پرل کانٹیننٹل کراچی یقیناً آپ کی تمام خوشیوں کو, سیلیبریشنز کو, فیسٹیوٹیز کو ہمیشہ سے 4 چاند لگا دیتا ہے, چاہے وہ آپ کی رمضان کی فیملی افطارز ہوں یا پھر عید کا کوئی اسپیشل ڈنر یا لنچ ہو. آپ جو پلان کرتے ہیں اس کو پی سی کراچی کے کسی ریسٹورینٹ میں, سو یو کین ریئلی بی ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کو زبردست امبیانس بھی ملے گا اینڈ دا فوڈ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی دا ہائی لائٹ. تو آج جی آپ نے بنایا گرلڈ سالمن ود مونے ساس, اور یہ ہمارے سامنے اس کا پلیٹنگ کا آئیڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑا زبردست ہے. واٹس دس ریڈ ساس؟ یہ بیٹروٹ پیوری میں نے آپ کو دکھائی تھی اسٹارٹ میں. یہ بیٹروٹ پیوری ہے, ہم نے اس کو بوائل کیا ہے بیٹروٹ کو, اور اس کے بعد بوائل کرنے کے بعد اس میں ہم نے ہنی ایڈ کیا ہے, لیمن جوس ایڈ کیا ہے, اور وائن وینیگر ایڈ کیا ہے. زبردست. تو یعنی اگر جو گھر میں چقندر آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اس سے آپ یہ زبردست سا بنا سکتے ہیں. اور یہ کس کس چیز کے ساتھ چل سکتا ہے؟ یہ بیٹروٹ پیوری آپ چکن کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں, اور اوپر سے سوس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ وائٹ میٹ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے نا؟ جی اچھا لگتا ہے. اور پلیٹ بھی آپ نے دیکھنا کمبینیشن کی کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے. بلیک پہ یہ بالکل بھی نہیں آئے گا یہ. ہاں, تو یہ سفید رنگ کی پلیٹ کا بھی آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا کہ پلیٹ ہم نے چوز کرنی ہے اپنی پلیٹنگ کے لیے, سب سے بالکل صحیح. اچھا جی, اب دوسرا ہمارے پاس ہے یہ کراؤن چیز سینڈوچ, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج, ذرا کلوز اپ میں اگر دکھائیں گے تو یہ تاج آپ کو نظر آئے گا. اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہمیں شیف فضیل نے بتایا کہ اس کے لیے آپ چیز کو میلٹ کریں, پورا ٹوسٹڈ سینڈوچ اس پہ رکھیں, اور آہستہ سے جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو دس کراؤن ہیز ٹو کم اپ. یہ جو سر کا تاج سینڈوچ ہے اس کو ٹرن کرنا پڑے گا, تھوڑی دیر اس کو آپ نے ٹرن کر کے رکھنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ اس کا تاج نہیں بنے گا, نیچے کی طرف آنا چاہیے چیز کو. اچھا, یہ سافٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے کیا تو پھر اس کے بعد کرسپی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے پارمیزان چیز یوز کی ہے تو وہ جلدی کرسپی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فضیل فار بینگ ہیئر ود اس, اور اگلی ریسیپیز بھی ہم آپ سے لیتے رہیں گے. دس انٹائر ویک وی آر برنگنگ یو پرل کانٹیننٹل کی زبردست ریسیپیز جو آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتے تھے کہ گھر میں کیسے بن سکتی ہے. تمام انگریڈینٹس اور ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. واپس بڑھتے جی مہمانوں کی طرف. ڈاکٹر باری سے میں نے پوچھا تھا, ڈاکٹر صاحب جو ہم کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ فوکس کووڈ پہ تو آیا ہے, لیکن جو ہمارے ادر ہیلتھ چیلنجز ہیں کس طرح گورنمنٹس لے کے چل رہی ہیں, اسپیشلی بیکاز ہر پروونس کے بعد محدود وسائل ہوتے ہیں؟ جی, پہلے تو میں جو آپ نے سوال کیا تھا خواتین کے اوپر کہ جی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سب سے اچھا کھانا جو ہے نا مرد کو ملتا ہے, جو ہیڈ جو شوہر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے, پھر اس کے بعد بچوں کو, پھر بچ جائے تو ماں کھاتی ہے. اٹ شوڈ بی ریورس, سب سے اچھا ماں کو ملنا چاہیے, پھر بچوں کو, اور پھر مرد کو آخر میں بچ جائے تو اس کو مل جائے. تو ایک تو وہ ہوتا ہے. دوسرا آپ نے دیکھے ہم نے میں نے کہا کہ جو ہم نے سیکھا ہے نا اس کووڈ کے اندر, NCOC کا میکینزم جو تھا نا بہت اسٹرانگ تھا, جس کی وجہ سے, اور تمام جیل ہو کے, تمام صوبے جیل ہو کے انہوں نے کیا. تو ہمارا ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, پھر اس کے بعد ڈیزیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے, اس کو ایفیشینٹلی ہونا چاہیے, اپنا ڈیٹا سارا کرنا چاہیے, اور اسی حساب سے ڈیٹا ڈریون ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں جو ہے نا ایک جو ہیلم آف دا افیئر میں بیٹھا ہے, جو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جی میں نے پورے ملک میں جو ہے نا لیور ٹرانسپلانٹ کے, وہ بتا دینا چاہیے. اب ڈیٹا دیکھیں, اپنا امپیکٹ دیکھیں. اب جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے نا اس وقت 90% آف دا بلڈ اس وقت جو ہے نا انسیف ہے اس ملک میں. یس, اینڈ اٹ از, یہ ہم فیکٹری کو بند نہیں کر رہے, ہم جو ہے نا پروڈکٹ کو جب پروڈکٹ بن جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی, مارکیٹ سے اٹھانے کی بات کرتے ہیں. اس پہ ہم
اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. صحیح. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے جو کہ ڈیٹا ڈریون ہونی چاہیے. بڑے اچھے اقدامات اس پریزنٹ گورنمنٹ نے بھی لیے ہیں, احساس پروگرام کے تھرو, صحت کارڈ کے تھرو, لیکن آل آف اٹ ہیز ٹو کم ٹوگیدر, اور ہمیں بحیثیت معاشرہ بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی. فرحان بھائی, اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس؟ بالکل, آپ نے جیسے ڈاکٹر باری نے بھی کہا کہ ہیلتھ کے اندر کچھ ہمارے ایسے لاز بھی بنے ہوئے, جیسے 18 امینڈمنٹ آیا, لیکن ہر چیز امپروومنٹ مانگتی ہے. جیسے ہمارا موبائل فون آج سے 15 سال پہلے کیسے تھے, اب کیسے ہو گئے. تھنگز اچھی ہوتی ہیں, لیکن 18 امینڈمنٹ کو بھی ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیسے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے, کیونکہ ہیلتھ اس میں ہمیں پینڈیمک میں دیکھا کہ ہمیں نیشنل پالیسیز چاہیے تھیں, جیسے CDC کا ادارے کی بات کریں, یعنی یہ لچک آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں جس میں صحت کے بہت سارے معاملات ہوں گے, ان کو کس طرح ڈرائیو کیا جائے گا اور ڈرائیونگ سیٹ میں کون ہوگا. عظما, آئی وڈ لائک یو ٹو بی اے پارٹ آف دس کلوزنگ ایز ویل. کیا کہنا چاہیں گی, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو آئیدر فار دا ویمن, یا ایک اوور آرچنگ پکچر پہ کچھ اگر کامنٹس دینا چاہو؟ صدرہ, میرا بس یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, اس کو چھپائیں نہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اچھی غذا لیں, اور جو مطلب اچھی غذا سے مراد یہ جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کس فارم میں غذا لے رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ ڈسکس کریں, اور جو ابھی خاص کر ویکسینیشن کا, جو ابھی ہم پینڈیمک سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, تو پلیز ویکسینیشن کروائیں, تاکہ آپ کے جو ری انفیکشن کے چانسز دیکھیں ویکسینیشن کے ساتھ بھی ہیں, لیکن کم از کم سیویرٹی کو بچا سکتے ہیں ہم, اور جو آج 4 ہے اس کو بھی مزید ہم کر. بالکل. ڈاکٹر عظما, آپ کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر باری, ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر فرحان فار بینگ ہیئر. جس طرح ہم نے کہا کہ ہیلتھ ہمیشہ سے ہماری پروگرامنگ کا, آج پاکستان کی کانٹینٹ کا ایک بڑا کلیدی حصہ رہے گا. اور آخر میں ایک دفعہ پھر یہی کہنا چاہیں گے, ابھی بھی اگر آپ نے ویکسینیٹ نہیں کرائی ہے تو یہ قومی فلاح کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اس میں حصہ ڈالیں. نہ صرف یہ آپ کی انفرادی صحت کے لیے اہم ہے, آپ کے خاندان کے لیے اہم ہے, بلکہ اگر ہم من حیث القوم بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا وقار اسی بات میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں, سو دیٹ وی کین کنٹینیو دیز پازیٹیو نمبرز, تاکہ ہم یہ جو خبر ہے پازیٹیوٹی کی اس کو آگے لے کے چلیں اور کووڈ کے نمبرز کو کنٹین کر سکیں. تو فار آل دا گڈ نیوز آؤٹ دیئر, دس از اٹ. اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مزید صحت سے ریلیٹڈ اچھی خبریں ہی آپ تک لے کے آئیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ڈو کنٹینیو بینگ اے پارٹ آف آور سیلیبریشنز, بیکاز یہ پورا ہفتہ اٹس آل اباؤٹ سیلیبریٹنگ دا ایشوز, دا گیسٹ اینڈ دا پیپل جو ہمارے اس 3 سال کے سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, اینڈ آف کورس یو آر ویورز. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.